بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں میر اسلم رند۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اولاد پہ اور صحابہ کرام پہ۔ آج کا جو میرا یوٹیوب چینل کا بنانے کا جو اہم مقصد ہے وہ ہے بلدیاتی الیکشن کوئٹہ میں حلقہ بندیاں اور بلوچستان میں فنڈ کے بارے میں، بلدیاتی اداروں کے لیے فنڈ کے بارے میں آگاہی ہے۔ چونکہ میں بلوچستان لوکل ایسوسیشن کا جو ہے نا سیکرٹری اطلاعات ہوں، اور میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے عوام کو ہر طریقے سے ہر بات سے آگاہی دوں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں پچھلے سال بلدیاتی الیکشن منعقد کیے گئے تھے پورے بلوچستان میں، صرف لسبیلا اور کوئٹہ میں ڈی لیمیٹیشن کی وجہ سے کچھ پروسیس لمبا ہو گیا تھا یا قانون سازی کے بارے میں۔ گزشتہ 2-3 مہینے پہلے اس میں گورنمنٹ کے ختم ہونے سے 1 ماہ پہلے اس پہ قانون سازی ہو گئی، لیکن واضح اس کے بارے میں کوئی قانون سازی نہیں ہوئی، نہ ہی کابینہ نے اس کو اپروو کیا ہے، نہ ہی جو سسٹم وہ قانون اس میں اسمبلی میں کمیٹی نے پاس کی تھی، اس کمیٹی کی روشنی میں اس پہ قانون سازی کی گئی ہے۔ اس کو ہوا میں لٹکایا گیا ہے، عوام کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے، اور گزشتہ 1 سال سے بلدیاتی الیکشن پورے بلوچستان میں ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ قانون کے اس میں آئین کے آرٹیکل 140A میں جو ہے واضح لکھا ہے کہ 33% ڈیولپمنٹ فنڈ کا جو ہے نا وہ بلدیاتی اداروں کو ملے گا، اور اس سے جو ہے نا علاقوں میں ترقیاں ہوں گی۔ لیکن صوبائی حکومت مرکز سے تو فیڈرل فائنانس کمیشن سے پیسے جی ایس ٹی کے مد میں لیتی ہے، لیکن صوبائی سطح پر جو ہے اس کو ڈسٹریبیوشن وہ ٹھیک نہیں ہے۔ گزشتہ تقریباً 5-6 سال سے بلدیاتی اس میں وارڈوں کے ساتھ یا لوکل کونسلوں کے ساتھ یہ سوتیلی ماں کا سلوک کیا گیا ہے کہ ان کو 1 روپے نہ ہی کنٹیجنسی کے مد میں دیا جا رہا ہے، نہ ہی ترقیاتی مد میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسی وجہ سے بلوچستان کے بلدیاتی اداروں کا پروگرس بالکل نیل بٹانے والا ہے۔ ہمارے جو ہے کچھ خدشات تھے اور بہت سارے سفارشات بھی تھیں لوکل کونسل ایسوسیشن کی طرف سے، جو فیڈرل گورنمنٹ کو بھی دی گئی تھی، صوبائی حکومت کو بھی دی گئی تھی۔ کچھ قانون سازیاں تھیں جو عوامی نمائندوں کو جو ان کے جو بجٹ تھے یا وہ اپنے کونسل میں جو مختلف ترقیاتی اسکیمات پاس کرتے تھے، وہ ڈی سی سی کی نظر ہو جاتا تھا۔ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر صاحبان اس کو اپنی طرف سے پروسیس کر کے سیکرٹری صاحب کو بھجواتے تھے۔ لیکن 3-4 ماہ پہلے جو سب کا صوبائی حکومت تھی اس نے نئی قانون سازی کی، وہ ڈی سی سی کو ختم کیا اور صوبائی فائنانس کمیشن مرتب دینے کا جو ہے نا وہ قانون پاس کیا۔ آج 4-5 ماہ گزرنے کو ہے، اس کا نہ ہی صحیح نوٹیفیکیشن ہوا ہے، نہ ہی اس بارے میں کوئی بات چیت کی گئی ہے۔ حالانکہ آئین میں جو چیز دیا گیا ہے وہ قانون کا ایک حصہ ہے، سمجھو۔ ہر حکومت پابند ہے اس پہ جو ہے عمل درآمد کرنے کی۔ پاکستان میں آئین کے تحت 4 حکومتیں ہیں، سینٹ ہے، قومی اسمبلی ہے، اور صوبائی اسمبلی، اور اصل جو نام ہے لوکل گورنمنٹ، اور کسی کا نام گورنمنٹ نہیں ہے، لوکل یہ کونسلوں کا نام لوکل گورنمنٹ ہے۔ اور اسی گورنمنٹ کو ہمارے نمائندے جب مختلف پارٹیوں کے اسمبلیوں میں آتے ہیں، اسی کو مفلوج رکھتے ہیں، اسی کو پابند سلاسل کرتے ہیں، اسی کے پر کاٹتے ہیں، اسی کے خلاف جو ہے جدوجہد کرتے ہیں کہ کوئی نیا لیڈرشپ ابھر نہ آئے۔ جیسا ہی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ہمارے جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں جب یہ اپوزیشن میں ہوتی ہیں لوکل گورنمنٹ کے بارے میں بہت اچھی باتیں کرتے ہیں اور بہت زیادہ اختیارات دینے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب یہ اسمبلی میں چلے جاتے ہیں، جب کابینہ میں بیٹھتے ہیں، سب سے بڑے دشمن جو ہے لوکل کونسل یا لوکل گورنمنٹ ہو گئے، یہی ہمارے اپنے نمائندے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ان میں سے زیادہ تعداد ان نمائندوں کی ہوتی ہے جو خود لوکل پروسیس سے یا لوکل گورنمنٹ پروسیس سے ناظم یا ڈسٹرکٹ ناظم یا چیئرمین گزر کے صوبائی اسمبلیوں میں گئے ہیں۔ لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے، ایک خوف ہے ان کے دل میں، وہ نہیں چاہتے کہ بلدیاتی اداروں کو اتنے اختیارات ملے
جس سے جو ہے ترقی وہ ترقی کر سکیں، علاقوں میں ترقی ہو. ان کو خوف ہے ہم تو کام کرتے نہیں ہیں، ہمارا فنڈ تو کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے، اگر بلدیاتی اداروں نے کام کیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا. اگر یہ خیال رکھیں گے، نہ ہی کبھی ہمارے صوبے میں، نہ ہی ہمارے ملک میں کبھی نئی لیڈرشپ پیدا ہوگی، نہ ہی یہ نمائندے اوپر جا سکیں گے. صرف مخصوص لوگ ہیں. آپ لوگوں کو جیسے پتہ ہے کہ ہمارا جو ہے سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے، جب 1998 میں آکٹرائے کو ختم کیا گیا تھا تو جی ایس ٹی شروع کی گئی تھی. صوبائی فیڈرل گورنمنٹ نے ایک اعلان کیا تھا جن علاقوں کے آکٹرائے کو ہم نے ختم کیا ہے، ہر سال ہم 10% انکریز کر کے یہی آکٹرائے کے پیسے لوکل کونسلوں کو دیا کریں گے. لیکن بدقسمتی سے وہ وعدے بھی وفا نہیں ہو سکے، وہ بھی صرف وعدوں تک رہے اور اس کا پروگرس گراس روٹ تک نہیں پہنچا. ابھی موجودہ جو بلدیاتی الیکشن پورے بلوچستان میں ہوئے ہیں، وہ بھی میری معلومات کے مطابق نہ ہی یونین کونسلوں کے پاس کوئی پراپر چینل وہ دفاتر ہیں، نہ ہی کونسلروں کے پاس اختیارات ہیں، نہ ہی فنڈ ہے. ان کو علاقے والوں نے ووٹ تو دے دیے ہیں، لیکن وہ بیچارے جو ہے وہ روڈ ماسٹر بن گئے ہیں. کسی کو جو ہے نا جب جواب دے تو کیا کہیں ان کو، چونکہ صوبائی حکومت اس بارے میں کوئی دلچسپی بھی نہیں لے رہی ہے. اور جب سے یہ موجودہ الیکشن کمیشن نے اس بات کا اعلان کیا کہ ترقیاتی فنڈ، سرکار کو ایک اور بہانہ مل گیا کہ بھائی چلو اچھا ہے، پیسے جو ہے بچت رہیں گے اور واپس لیپس ہو جائیں گے. اس سے اچھا ہے کہ آپ یہ بلدیاتی اداروں کو فعال کریں، بحال کریں، ان کے اختیارات بڑھائیں اور ان کو کام کرنے دیں. اگر کام ہوگا تو ترقی ہوگی. اور میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایکٹ 2010 جو پاس ہوا ہے، اس میں تعلیم کے جو وہ ڈسٹرکٹ کے وہ اختیارات ہیں وہ بھی لوکل گورنمنٹ کے پاس ہے، ہیلتھ کے بھی ہے، بی ایچ یوز کے بھی ہیں، اور جتنے بھی ایگریکلچر یہ سب ہے. لیکن صوبائی حکومت کو خوف ہے اور وہ اس کا نوٹیفیکیشن پراپر نہیں کرتے، اس لیے کہ جب یہ اختیارات آ گئے پھر وہ ہمارے ایم پی اے صاحبان جو وزیر نہ بن سکے پھر وہ مداخلت کریں گے، آپس میں جو ہے ان کو اختیارات کا مسئلہ پیدا ہوگا. دیکھیں جی، میں کہتا ہوں کہ جیسے صوبائی حکومت کا نمائندہ الیکٹ ہوتا ہے، اسی طرح بلدیاتی نمائندہ بھی الیکٹ ہوتا ہے، اس کو بھی عوام ووٹ دیتی ہے، وہ اپنے علاقے کا الیکٹ نمائندہ ہے. وہ جب وہاں سے الیکشن جیت کر آتا ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ اس کو فنڈ بھی ملے، علاقے کی ترقی کے لیے ذاتی اس کو نہیں ملنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کئی جگہوں میں یہ تاثر ہے کہ یار کرپشن ہوتا ہے. آپ جو ہے نا بالکل صوبائی حکومت کو، لوکل گورنمنٹ کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے ہر چیز کا. حالانکہ ہمارے ٹاؤنز میں، ہمارے ڈسٹرکس میں، ہمارے چیئرمینوں کے پاس سب کے پہلے جو فائل بنتی ہے اس پہ آڈٹ ہوتا ہے، وہ دفتری آڈٹ علیحدہ ہے، سالانہ آڈٹ علیحدہ ہے. اس کے بعد کرپشن ہوتا ہے تو یہ آڈٹ کرنے والوں کو خلاف کارروائی ہونی چاہیے نا، کہ یہ کیسے جو آڈٹ کرتے ہیں، یہ کیسے اس کو چیک کرتے ہیں جو اس میں کرپشن ہے. ایک بات اور میں آپ لوگوں کو کوئٹہ کے حلقہ بندیوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. کوئٹہ کے حلقہ بندیوں میں یہ ناانصافی کی گئی ہے کہ جنہوں نے اپروچ کیا ہے، جنہوں نے سفارش کی ہے، جنہوں کے تعلقات تھے، انہوں نے اپنے حلقے 8 سے 9 ہزار آبادی کے بنیاد پر بنائے ہیں اور ان کے 3 وارڈ بنے ہیں. اور جو لوگ نہیں گئے، جنہوں نے الیکشن کمیشن پہ بھروسہ کیا، جنہوں نے لوکل گورنمنٹ کے اختیارات پہ وہ بھروسہ کیا، ان کے جو حلقے 14 سے 15 ہزار کی آبادی پہ بنے گئے ہیں. یہ بھی ایک ناانصافی ہے. ایک یونین کونسل میں 3 وارڈ ہے، ایک یونین کونسل میں 4 وارڈ ہے، ایک یونین کونسل میں جو ہے نا وہ 9 ہزار کی آبادی ہے، ایک یونین کونسل میں 15 سے 16 ہزار کی آبادی ہے. یہ کیا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور اس میں جو میں نے خصوصی دیکھا ہے، وہ جو ہمارے بھائی اس شہر میں نیکسٹ میئرشپ کا یا ٹاؤن ناظم کا یا نائب ناظم کے کینڈیڈیٹس ہیں، انہوں نے اپنے علاقوں کو بہت شیلنگ کیا ہے کہ بہت آسانی سے ہم جیت سکیں اور آگے ہمیں پرابلم نہیں ہو.
آپ ٹھیک ہے آپ جیتے، اللہ آپ لوگوں کو عزت دے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن دوسرے علاقوں کے ساتھ ناانصافی 6,000 آبادی کا جو ہے بوجھ اس پہ ایکسٹرا ڈالیں گے، اس سے آپ 2-4 یونین کونسل اور بنا لیتے، یہ کم کر کے، اور جنہوں نے سفارش نہیں کی، جنہوں نے اپنے تعلقات استعمال نہیں کیے ان کے ساتھ ظلم۔ اور آپ بکس دیکھیں، ایک کا سیریل نمبر جو ہے نا 1003 ہے، پھر آخر میں 6003 ہے۔ مغرب اور مشرق شمال جنوب جدھر جو لاوارث علاقہ ہے جنہوں نے اپروچ نہیں کیا اس میں ڈال دیا ہے۔ اور ایسے حلقے بھی ہیں جس میں 2 صوبائی اسمبلی کے جو ہے نا حلقوں میں سے علاقے کاٹ کاٹ کے ایک حلقے میں شامل کیے گئے ہیں۔ یہ سب ناانصافیاں ہیں، یہ لوکل گورنمنٹ کو، الیکشن کمیشن کو اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ اس ویڈیو کے ذریعے میں ان کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، آخر یہ ناانصافی کیوں ہی ہے؟ آپ زرغون ٹاؤن کا بک کھولیں، آپ دوسرے علاقوں کا کھولیں، چلتن کا کھولیں، آپ اس کے بکس چیک کریں، یہ اقربا پروری اس میں کیوں کی گئی ہے، کیوں لوگوں کے ساتھ ناجائز کیا گیا ہے۔ اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے پھر الیکشن ہی نہ کریں، پھر اس میں بھی آپ سلیکشن نام دے دیں کہ بھائی تم جیت گئے ہو، تم ہار گئے ہو۔ تو لہٰذا میری گزارش ہے وزیر اعلیٰ، نگراں وزیر اعلیٰ صاحب سے، گورنر صاحب سے، صوبائی الیکشن کمیشن سے، ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر سے، اور سیکرٹری لوکل گورنمنٹ سے، یہ جو اقربا پروری ہوئی ہے آپ ان کو چیک کریں، یہ بہت زیادہ ناانصافی ہے۔ شہر کے حلقوں میں آپ آئیں، وارڈز میں آپ کو باقاعدہ یونین کونسلوں میں آپ کو دکھاؤں گا، پھراؤں گا، دیکھیں وہاں پہ لاکھوں کی آبادی ہے۔ چونکہ پرانے بکس کو دیکھ کر یہ بندہ ادھر ہے یا نہیں ہے، یہ بندہ ہے یا نہیں ہے، جنہوں نے مکان بیچے ہیں ان کا نام کاٹ کر بس آبادی کو کم شو کی گئی ہے۔ یہ نہیں سوچا گیا ہے کہ بھائی جہاں پہ ایک مکان تھا آج وہاں پہ مختلف فلیٹس بنے ہیں، وہاں پہ بلڈنگز بنی ہیں، وہاں پہ 30 گھر بنے ہیں۔ اگر ایک گھر میں پہلے 5 بندے رہتے تھے، ابھی 90 لوگ رہتے ہیں۔ ان آبادیوں کو بالکل گنتی میں شمار ہی نہیں کیا گیا ہے، یا اس پہ نظر ثانی نہیں کی گئی ہے۔ بس پرانے الیکشن لسٹ کو اٹھا کے تکے ماری میں جو ہے یہ اس طرح اعداد و شمار کیا گیا ہے، یہ بالکل ناانصافی ہے۔ ہمارے دوستوں کو بھی چاہیے جن علاقوں میں ناانصافی ہوئی ہے وہ عدالت سے رجوع کریں، اس پہ آبجیکشن کریں، یا الیکشن کمیشن سے ملاقات کریں کہ آیا آپ کے لوور اسٹاف نے ایسا کیوں کیا گیا ہے۔ اور صوبائی سیکرٹری لوکل گورنمنٹ سے میری پرسنل گزارش ہے کہ آپ اس کو مد نظر رکھیں اور چیک کریں یہ کیوں ایسا ہوا ہے۔ ایک چیز اور میں آپ لوگوں کے نوٹس میں اور بھی لانا چاہتا ہوں، ہمارا جو صوبائی حکومت نے نئی قانون سازی کی تھی، اس میں ہمارا بہت پرانا ڈیمانڈ تھا کہ صوبائی فائنانس کمیشن بنایا جائے، تاکہ اس کو فنڈ کو جو جی ایس ٹی کے مد میں آتا ہے اس کو ڈسٹرکٹ میں یا لوکل کونسلوں میں تقسیم کیا جائے، تاکہ ان کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ اس پر بھی قانون سازی ہوئی ہے، ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں ایک سسٹم کے تحت انہوں نے ایسے کیا ہے کہ صوبائی فائنانس کمیشن میں 4 صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں اور 4 ضلعی ناظم یا میئرز ہیں، تاکہ وہ ایک دوسرے کا حق تلفی نہ کر سکیں۔ لیکن بلوچستان میں ہمیشہ ستیلی ماں جیسا سلوک ہوتا ہے، یہاں پہ باثر لوگ ہیں، لوکل کونسلوں کے جو نمائندے آتے ہیں وہ بیچارے اتنے طاقتور نہیں ہوتے، اس لیے ان کے ساتھ یہ ناانصافی جاری رہتی ہے۔ ایک اور پوائنٹ میں سب کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں، ابھی نئے یہ کوئٹہ کے جو حلقہ بندی ہے اس میں نئے سسٹم کے تحت پورے شہر کو میٹروپولیٹن کا درجہ دیا گیا ہے، اور اس میں 4 ٹاؤن بنائے گئے ہیں۔ اس 4 ٹاؤن میں نہ ہی کوئی افرادی قوت کا بندوبست کیا گیا ہے، نہ ہی ایکسٹرا فنڈ رکھے گئے ہیں، نہ ہی اس کے بارے میں کوئی پلاننگ کی گئی ہے، نہ ہی آفیسروں کا سسٹم وہ متعین کیا گیا ہے، یا ان کے لیے ویکنسیاں رکھی گئی ہیں، یا ایس این ای میں رکھا گیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ عوام میں صرف تیر چلایا گیا ہے۔ 4 ٹاؤن بنیں گے، یہ افسر کہاں سے آئیں گے، ان کا حدود تو متعین کیا جا چکا ہے، لیکن اس کا فنڈ کہاں سے آئے گا؟ جو یونین چیئرمین ہوگا، وائس چیئرمین ہوگا، اس کے ساتھ 5-6 کونسلر ہوں گے،
ان کے دفاتر کا کیا انتظام ہوئے گا؟ کیا چیئرمین صاحب روڈ پر تھڑوں پر بیٹھ کے علاقے کے مسائل حل کریں گے یا لوگوں کی شکایت حل کریں گے، یا ایک بلب کے لیے وہی ٹاؤن اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو جو ہے نا وہ روزانہ چکریں لگانی پڑیں گی کہ یار میرے علاقے میں ایک بلب لگانا ہے، یا میں نے جو ہے نا اپنے علاقے میں صفائی کرانی ہے، یا لوگوں کا ڈیمانڈ ہے۔ ابھی یہ جو 16,000 کی آبادی پہ جو یہ القاع بندی ہوئی ہے، ابھی میں آپ کو بتاؤں، پہلے ایک یونین کونسل لیاقت بازار تھا، وہ اس کو بستی پنچایت سے لے کر سائنس کالج تک بنایا گیا ہے، مختلف بکس کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ اس کے لیے کم سے کم صفائی کے لیے 100 بندے 150 بندے چاہیے۔ آیا میٹروپولیٹن ایک وارڈ کو 100 سے 150 بندے پرووائڈ کر سکتا ہے؟ آیا وہ اس حساب سے اس کو فنڈ پرووائڈ کر سکتا ہے یا اس کو دے سکتا ہے؟ اسی طرح مریاباد کے علاقوں میں بھی میں نے دیکھا ہے، یا اوپر کے علاقوں میں بھی میں نے دیکھا ہے، وہاں پر بھی جو ہے نا کئی حلقے 15,000 16,000 پہ جو ہے نا بنائے گئے ہیں۔ یہ تو لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہے، اور اگر واقعی آپ نے جو ہے نا کام کرنا ہے پھر افرادی قوت کا بندوبست کریں۔ ٹھیک ہے، حلقے بڑے ہوئے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس میں بھی برابری ہونی چاہیے، اس میں بھی 9,000 اور 16,000 والا چکر نہیں ہونا چاہیے، یا تو سب کو 16,000 پر لاؤ یا سب کو 9,000 پہ لاؤ۔ ایسا ہی نہیں، سفارشی کو اور تعلقات والوں کو اور مٹھائی کھلانے والوں کو جو ہے حلقے 9,000 پہ لاؤ، اور باقی شہر کے حلقوں کو جو ہے جنہوں نے یہ 2 نمبری نہیں کیا اس کو ساتھ ناانصافی کی جائے۔ یہی باتیں تھیں، یہی باتیں ہیں جو میں آپ سب دوستوں کے یا اپنے شہریوں کے یا اپنے بلوچستان کے بھائیوں کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا۔ صوبائی حکومت کو اگر انہوں نے الیکشن کرایا ہے، اگر انہوں نے لوکل گورنمنٹ کو فعال اور بحال کرانا ہے، تو فوراً سے بیشتر ان لوکل کونسلوں کے فنڈ جو ہے نا ریلیز کیے جائیں، اور کوئٹہ کے لیے خصوصی افرادی قوت کا، جو 4 ٹاؤن ہے، افرادی قوت کا، آفیسروں کا اور اس کی صفائی کا، اس کے فنڈ کا وہ بندوبست کیا جائے، ورنہ اس طرح کا الیکشن لوگوں کو صرف دست گریباں کرنے کا قابل ہے۔ باقی جو ہے نا آپ یقین کریں کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لوگ اسی طرح الیکشن جیت کر آئیں گے، اور وہ جو انہوں نے 30-40 سال میں ایک عزت کمائی ہے، اس عرضی اس میں جو ہے نا اپنی عزت گوا دیں گے۔ بہت شکریہ جی۔